ایک خاتون کا کہنا ہے کہ اگر کپڑے مسئلہ ہیں تو برقع والی کے ساتھ جنسی زیادتی کیوں کی جاتی ہے، جبکہ میرا کہنا ہے کہ اصل مسئلہ کپڑے ہی ہے۔ جب ایک مرد چست اور ٹائٹ کپڑوں والی لڑکی کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں برے خیالات جنم لیتے ہیں۔ اب یہ مرد پر منحصر ہے کہ وہ اس برے خیال کو دل سے نکال دے یا پھر دل میں اس کو سوچتا رہے۔ بہرحال جب ایک ہوس زدہ مرد کسی غیر مناسب لڑکی کو غیر کپڑوں میں دیکھتا ہے اور اس کے ہوس قابو سے باہر ہونے لگتے ہیں تو وہ میسر آنے والی کسی بھی لڑکی کو اپنی ہوس کا شکار بنائے گا، اس کو نشانہ بنائے گا۔ ایسے میں اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں ہے جسے نشانہ بنایا گیا، قصور تو اس لڑکی کا ہے جس کے چست اور ٹائٹ کپڑے دیکھ کر مرد کا دماغ خراب ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم میں عورتیں سب سے زیادہ ہوں گی، بالخصوص وہ عورتیں جو کپڑے تو پہنیں گی لیکن ننگی ہوں گی۔ نہایت باریک اور ٹائٹ کپڑے پہننے والی عورتیں جن کے نشیب و فراز کھلے ہوئے ہوں گے، جسم کی کیفیت باہر سے نظر آئے گی، ایسی عورتیں جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو تو 100 سال کی مسافت تک پھیلی ہوئی ہوگی۔ ایسے کپڑے پہننے کی نہ شریعت اجازت دیتا ہے اور نہ ہی شرافت۔ ایسے کپڑے پہننا نفس پرست عورتوں کا کام ہے۔ آپ شوق سے پہنو ایسے کپڑے، شوق سے اپنی بیٹیوں کو پہناؤ، لیکن ایسے کپڑے پہننے اور پہنانے کے بعد خود کو مسلمان مت کہنا۔ ارے فاطمہ سے پوچھو، فرمایا علی میرا جنازہ رات میں نکالنا، میں نہیں چاہتی کہ میرے کفن پر پڑے ہوئے کفن پر کسی غیر مرد کی نظر پڑے۔ آج ہماری بہنوں کو گرمی لگتی ہے، دوپٹہ نہیں لیں گے۔ ارے تمہیں صنف نازک کہا گیا ہے، تمہارا بدن بہت ہی نازک ہے، قبر کی گرمی کو کیسے برداشت کر پاؤ گے جب وہاں آگ کے بستر ہوں گے جسم پر 99 سانپ مسلط کر دی جائیں گے۔ جب ایک لڑکی نامناسب کپڑے پہن کر باہر نکلتی ہے تو مجھے حیرت ہوتی ہے اس کے گھر والوں پر جو کھلے طور پر اس لڑکی کا اس کے گناہ میں ساتھ دے رہے ہیں، اس کے گناہ میں شریک ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان ماؤں سے کہ کہاں مر جاتی ہے تمہاری غیرت، کہاں دفن کر دیتے ہو اپنے ضمیر کو جب آپ کی بیٹی یا بہن چست ٹراؤزر یا کپڑے پہن کر باہر نکلتی ہے؟ کیوں اندھے بن جاتے ہو؟ کیوں اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہو؟ کیوں نہیں روکتے ہو اپنی بہن بیٹیوں کو؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں دنیا کے ان تمام بھائیوں سے کہ کہاں بھنگ ہو جاتی ہے تمہاری عقل؟ کب عقل آئے گی تمہیں؟ مجھے شکایت ہے اس باپ سے جو بڑی بے شرمی کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو ایسے کپڑے پہناتا ہے۔ کیوں اپنے دماغ میں گوبر بھر لیتے ہو؟ کیوں موت سے پہلے ہی مر جاتے ہو؟ کیوں شرم و حیا کو بیچ دیتے ہو؟ کیوں اپنی بیٹیوں کی عزت کو داؤ پر لگا دیتے ہو؟ یاد رکھنا، ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی، باپ، بھائی، شوہر اور بیٹا۔ پہناؤ، شوق سے پہناؤ، لیکن آخرت کے عذاب کے لیے تیار رہنا۔ پتہ نہیں کیوں لوگ اتنا ضدی بن جاتے ہیں، اتنا ہٹ دھرم کیوں ہو جاتے ہیں کہ صاحب تم کچھ بھی کہو ہم تو پہنائیں گے ہی۔ تم اپنی سوچ بدل لو، پردہ عقل کا ہوتا ہے۔ اسی سوچ نے انسانیت کو ننگا کر دیا ہے۔ ان سب کے باوجود اگر آپ بے شرم ہو جائیں، اگر آپ بے حس ہو جائیں، اگر آپ بدیوس بن جائیں تو پھر آپ کو سمجھانا ناممکن ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ لڑکی کوئی نمائش کی چیز ہے۔ ہاں میرے پاس بھی بیٹی، یہ لو دیکھ لو۔ واہ رے مسلمان، شرم کرو مسلمانوں، شرم کرو۔ اچھے لوگوں کو دیکھا ہے جو بہت پرہیزگار بنتے ہیں، لیکن جب ان کے ساتھ کھڑی ان کی بیٹیوں کو دیکھو تو شرم آتی ہے۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرم آئی ہو، بالکل مغربی تہذیب کے دیوانے ہیں۔ جب ایک لڑکی غیر مناسب کپڑے پہن کر باہر نکلتی ہے تو باپ اور بھائی دونوں دیوس بن جاتے ہیں، دونوں اندھے بن جاتے ہیں، مگر جب باہر کچھ بیمار دل اس لڑکی کو ہوس کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو یہی بیوقوف اور جاہل لوگ کہتے ہیں کہ زمانہ بڑا خراب ہے، لڑکیوں کو باہر نکلنا مشکل ہو گیا ہے۔ ارے زکریا سے پوچھو بچوں کی پرورش کیسے کرنی ہے۔ مریم علیہ السلام کے پاس تازے پھل آ رہے، تازے پھل۔ زکریا نے پوچھ لیا، مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ ہمیں بڑا بھروسہ ہے اپنی بیٹیوں پر۔ کیا زکریا کو بھروسہ نہیں تھا مریم علیہ السلام پر؟ اس کو بھروسہ نہیں، کنویں میں ڈھکیلنا کہتے ہیں۔ حضرت زکریا نے کلاس لے لی، کلاس۔ مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ مریم علیہ السلام پاک دامن تھی، وہ بول اٹھی، اللہ کی قسم یہ نعمت اللہ کی طرف سے ہے، مجھ پر شک نہ کرو۔
ہمیں بڑا بھروسہ ہے اپنی بیٹیوں پر۔ یہی ممرہ کا واقعہ ہے، سن کر دل خون کی آنسو روتا ہے۔ اس کو بھی بہت ناز تھا اپنی بیٹی پر، بڑا بھروسہ تھا۔ آخر میں کالج کے ایک ہندو لڑکی کے ساتھ چکر چل گیا اور وہ ہندو لڑکا پولیس کے ساتھ آیا اور لڑکی کو گھر سے لے گیا اور باپ روتا رہ گیا، کچھ نہیں کر پایا۔ ایسے ہزاروں واقعات ہیں جن کو سن کر کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، جن کو سن کر چھاتی پھٹ جاتی ہے، دل خون کی آنسو روتا ہے۔ آخر کب تک اپنی بیٹیوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہو گے؟ کب تک ان کی عزت کو نیلام کرتے رہو گے؟ یہ بے حیائی اور ننگا پن کب تک چلے گا؟ کب ہوش میں آؤ گے؟ مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ عورتیں کپڑے تو پہنیں گی لیکن ننگی ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں آج وہی دور ہے۔ آج لڑکیاں کپڑے تو پہنتی ہیں مگر ننگی ہیں۔ ایسی عورتیں اور لڑکیاں جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گے، جبکہ جنت کی خوشبو دور دور تک پھیلی ہوگی۔ چوڑی دار، آج کل چوڑی دار تو مانو دین کا حصہ ہی بن گیا ہے۔ لڑکیوں کا کپڑا ادھورا رہتا ہے جب تک کہ چوڑی دار نہ ہو۔ ماں باپ جانتے ہیں کہ ایسے کپڑے پہن کر میری بیٹی کے نشیب و فراز نظر آئیں گے، اس کے بدن کی کیفیت ظاہر ہوگی، لیکن پہنائیں گے چوڑی دار ہی۔ صاحب چوڑی دار مت پہناؤ۔ کیوں بھائی؟ صاحب یہ کپڑا لوگوں کو لڑکی کی طرف مائل کرتا ہے۔ ہم پہنائیں گے بھائی، تم اپنا ذہن صاف رکھ لو۔ واہ ارے انسان، کیا سوچ ہے تیری! ایسے کپڑے پہنانے والوں ماں باپ بھائی بہن سب غیرت ہو جاتے ہیں، سب بے شرم ہو جاتے ہیں۔ جب رب کے سامنے کل قیامت کے دن کھڑے ہونا تو وہاں پر بھی کہہ دینا اللہ میری بیٹی میری مرضی تھی، میں نے تو پہنایا، لوگوں نے اپنا ذہن صاف نہیں رکھا۔ واہ ہر انسان، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے ہو۔ اب آخر میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ خود سمجھدار بنیے، کیونکہ قبر میں آپ کا باپ نہیں آئے گا آپ کے سوالوں کا جواب دینے۔ قیامت کے دن آپ کا بھائی آپ سے دور بھاگے گا، آپ کی ماں آپ سے منہ چھپائے گی، آپ کی نیکیاں ہی آپ کو بچا سکتی ہیں۔ اب میں یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اگر جذبات میں میں نے کچھ نامناسب الفاظ کہہ دیے ہوں تو اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔